مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ نظر بد کا اثر حق ہے۔ نظر بد کا اثر کیا ہے؟ معلوم ہوا کسی دوسرے انسان یا جانور وغیرہ کو تکلیف ہو جانا یا نقصان پہنچ جانا حق ہے، محض جاہلانہ وہم و خیال نہیں ہے یہ، ارے نظر لگتی ہے، نہیں، بلکہ ہوتا ہے۔ اسی لیے یعقوب علیہ السلام کو اس کی فکر ہوئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تصدیق فرمایا، ایک حدیث میں ہے نظر بد ایک انسان کو، سنا غور سے، یہ نئی حدیث ہے، نظر بد، بری نظر ایک انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے، یہ حدیث ہے۔ اتنا بڑا اونٹ ہے لیکن نظر لگ جاوے تو اس کو وہ بیچارہ کاٹا جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں وہ پکایا جاتا ہے۔ تو نظر بد انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی اور امت کو پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی، ایک یہ بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من کل عین لامہ، بری نظر سے تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ ایک واقعہ ہے، سہل ابن حنیف ایک صحابی ہے، وہ نہا رہے تھے، کپڑے اتارے انہوں نے نہانے کے لیے، اور نظر پڑ گئی عامر ابن ربیعہ کی، اور گورا بہت خوبصورت بدن تھا، تو صرف اتنا کہا انہوں نے، میں نے تو آج تک اتنا حسین بدن کسی کا نہیں دیکھا، بس نظر لگ گئی، بیمار پڑ گئے، بخار آ گیا۔ حضور نے فرمایا عامر ابن ربیعہ کو بلاؤ، چلو اعضائے وضو دھو، چہرہ، ہاتھ، اعضائے وضو دھو، اور دھونے کے بعد اس پانی کا کیا کرو، برتن میں پانی جمع کرو، یہ پانی سہل ابن حنیف کے بدن پر ڈالا جائے۔ ایسا ہی کیا گیا تو بخار فوراً اتر گیا، وہ بالکل تندرست ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر گئے۔ اس واقعے میں عامر ابن ربیعہ کو حضور نے یہ تنبیہ فرمائی، علامہ یقتل احدکم اخاہ الا برکت ان العین حق، کوئی شخص اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ تم نے ایسا کیوں نہ کیا کہ جب ان کا بدن تمہیں خوب نظر آیا تو برکت کی دعا کر لیتے، نظر کا اثر غائب ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ اس لیے سورہ کہف میں ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لا حول نہیں ہوا، کیا ہے؟ ما شاء اللہ لولا قلتا ہے وہ، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، جب اپنے باغ میں تو داخل ہوا، تجھے ڈبل دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو داخل جب ہوا تو نہ یہ باغ کبھی ختم ہوگا، نہ ہم کبھی غریب ہوں گے، اور تو ہمیشہ ایسا ہی بھک منگا رہے گا۔ تو نہیں کہا تھا نا مجھے؟ ایسا کیوں کیا؟ ایسا کیوں نہیں کہا وَلَوْلَا قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ارے جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اللہ کے سوا کسی کی طاقت، کسی کو کم بنایا، کمزور بنایا، کسی کو طاقتور بنایا۔ تو یہ ہے نظر بد سے بچنے کی دعا، جو بھی چیز اچھی لگے فوراً یہ بول دو، کیا بولیں گے؟ یا برکتا، جو حدیث میں اس کا مطلب اللہ اور برکت دے، کیا بولنا ہے؟ تیرے حسن میں، جمال میں، تیرے مال میں، تیرے آل میں اور برکت دے، کیا کریں؟ ارے سمجھ میں آئے گی نہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک طرف تو نظر بد یا حسد کے اندیشے سے اولاد کو یہ وصیت فرمائی کہ دیکھو ایک ساتھ مت جانا، اس بنا پر معاملات میں بہت سے عوام جاہلانہ خیالات اوہام کے شکار ہو جاتے ہیں، وہ یہ کہ نظر بد کی تاثیر کسی انسان کی جان مال میں ایک قسم کا مسمرزم ہے، جادو ہے، ایسا سمجھتے ہیں نظر بد۔ سمجھ میں آیا؟ جیسے کوئی یہ کہہ رہے ہیں جیسے کوئی غذا بیمار کر دیتی ہے، ویسے ہی نظر بھی بیمار کر دیتی، گرمی سردی کی شدت سے امراض پیدا ہو جاتے۔ اسی طرح نظر بد یا جادو کے تصرفات بھی انہی اسباب عادیہ میں سے ہیں کہ نظر یا خیال کی قوت سے اس کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ نظر لگی یا خیال آیا، اس کے اثر سے کچھ بیماریاں آ جاتی، ان میں خود کوئی تاثیر حقیقی نہیں ہوتی۔ یہ سمجھو نظر کو، نظر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کی نظر بڑی الگ ہے، باکمال ہے، اور یہ ہے اور جادو ہے اور ٹونا، جیسے کھانے کی تاثیر سے بیمار ہو جاتا ہے، ایسی کسی کی نظر اور خیال سے اللہ بیماری پیدا کر دیتے ہیں، بس اتنا ہی ہے۔ باقی یہ نہیں کہ
کوئی تاثیر ہے اس میں حقیقی وغیرہ، یہ نہیں، بلکہ سب اسباب عالم میں اللہ کی قدرت کاملہ، مشیت و ارادے کے تابع ہیں۔ یعنی کھانا جیسے اللہ کے تابع ہے پھر بھی بیمار کر دیتا ہے، ایسے ہی نظر اللہ کی مخلوق ہے، تابع ہے، پھر بھی بیمار کر دیتی ہے۔ تو کرنے والا کون ہے؟ پھر بھی فاعل حقیقی اللہ تعالی۔ تقدیر خداوندی کے مقابلے میں نہ کوئی مفید تدبیر ہو سکتی ہے، کوئی تدبیر مفید ہو سکتی ہے، نہ کوئی تدبیر مضر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے فرمایا، نصیحت کر، ما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں خالی ایک رائے دے رہا ہوں، ابا بول رہے ہیں، نبی بول رہے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے میں کسی چیز کو روک نہیں سکتا۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو فیصلہ تو کس کا ہے؟ صرف اللہ کا ہے۔ علیہ توکلت، میں نے اسی پہ بھروسہ کیا ہے۔ تدبیر بھی کریں گے اور بھروسہ کس پہ کریں گے؟ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، توکل والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ حضرت یعقوب نے جس حقیقت کا اظہار فرمایا، اتفاقاً ہوا بھی کچھ ایسا ہی کہ اسی سفر میں بنیامین کو حفاظت کے ساتھ واپس لانے کے ساری تدبیریں فیل ہو گئی اور روک لیے گئے۔ یوسف کے پاس بنیامین کیا کر لیے گئے؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ اور بنیامین کو مصر میں روک لیا گیا، جس کے نتیجے میں یعقوب کو ایک دوسرا شدید صدمہ پہنچا، ان کی تدبیر کا ناکام ہونا، جو اگلی آیت میں منصوص ہے۔ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اصل مقصد کے لحاظ سے تدبیر ناکام ہو گئی، اگرچہ نظر بد یا حسد وغیرہ سے بچنے کی تدبیر کامیاب ہو گئی۔ ایک کام تو ہوا کہ نظر بد سے بچ گئے وہ، لیکن پھر بھی اللہ کے فیصلے سے فیصلے کو وہ روک نہیں سکے، اور وہ تھا بنیامین کو یوسف کے پاس روکنا۔ تو غالب کس کی کون آیا؟ اللہ ہی کا فیصلہ ہے، کیونکہ اس سفر میں ایسا واقعہ نہیں آیا، مگر بتقدیر الہی جو حادثہ پیش آنے والا تھا اس طرف یعقوب کی نظر نہ گئی۔ یہاں ہے، جتنا سمجھ میں آیا اتنا کیا یعقوب علیہ السلام۔ نبی عالم الغیب نہیں ہوتے ہیں اور نہ اس کے لیے کوئی تدبیر کر سکے، مگر اس ظاہری ناکامی کے باوجود ان کے توکل کی برکت سے یہ دوسرا صدمہ پہلے صدمے کا بھی علاج ثابت ہوا، اور بڑی عافیت عزت کے ساتھ یوسف بنیامین دونوں سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟